الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6306 6303۔ سید الاستغفار، انسان اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگتا ہی ہے، استغفار تو کرتا ہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وظیفہ بتایا اور اسے سید الاستغفار کہا کہ یہ استغفاروں کا سردار ہے، اور پھر ساتھ اس کی فضیلت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتائی کہ اگر کوئی بندہ صبح وہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، سید الاستغفار والا وظیفہ کر لیتا ہے، اور وہ وظیفہ مختصر سا ہے، اگر ہم کوشش کریں تو اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھیں تو 2-3 منٹ میں آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی فضیلت صحیح بخاری کی اس حدیث میں کہ اگر ایک بندہ صبح کو وہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رات ہونے سے پہلے پہلے وہ بندہ فوت ہو جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر اور زبان مبارک سے خوشخبری یہ ہے کہ وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب عام بندے کی بات نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا وہ تو پر حق ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پھر وہی وظیفہ رات کو بھی ایک دفعہ کر لے اور صبح ہونے سے پہلے وہ بندہ فوت ہو جائے تو وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ 1-2 منٹ 3 منٹ میں اگر ہم وظیفہ صبح کر لیں، 1 منٹ میں 2 منٹ میں 3 منٹ میں شام کو کر لیں تو یہ اتنی بڑی فضیلت اس سے ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الاستغفار کہا، اس کے کلمات ہیں، وہ وظیفہ یوں ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ اتنا مختصر سا وظیفہ ہے، اسے ہم اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، 2-4 دن 10 دن اسے ہم اوپر سے پڑھ کر بھی اگر وظیفہ یہ کرتے رہیں تو پھر ہمیں یہ زبانی بھی یاد ہو سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے: اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، خلقتنی وانا عبدک، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں۔ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پہ جتنی میری طاقت ہے اس پہ قائم رہنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں نے جو بھی برا کام کیا ہے اس سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اللہ جتنی تو نے مجھ پہ نعمتیں کی ہیں میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ وابوء لک بذنبی، اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کون کرتا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ وظیفہ ہمیشہ کے لیے اس پہ پکے ہو جائیں، صبح کے وقت پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں۔ شام کا وظیفہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، عصر کے بعد پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، مغرب کے بعد پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ صبح اور شام کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔